السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی جو آج کل ہم مناتے ہیں اس کی ابتدا کب سے ہوئی اور کیا اس طرح سے منانا صحیح ہے؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سوال بہت اچھا ہے اور اس کے پیچھے جو فکر ہے وہ قابل غور ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آج کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن آئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن تو نہیں آئے۔ آج جو دن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن تو ایک تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ غور کا مقام ہے کہ جب ایک مبارک دن آیا تو اس دن کو کسی اور دن میں متواتر دیکھنے کی جو خواہش ہے وہ عقیدت میں تو اضافہ کرتی ہے لیکن صداقت میں اضافہ نہیں کرتی۔ آپ کی عقیدت بالکل ٹھیک ہے، آج کا یہ جو دن ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آج کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو یہ دن آج کا دن تو نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کچھ عرصہ پہلے ربیع الاول ہی کے مہینے میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسی دن کا واقعہ ہے، لیکن وہ آج سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تاریخ میں کوئی بھی دن، کوئی بھی ساعت دوبارہ نہیں آتی، اس بات کا ضرور لحاظ رہے۔ تو آج عید میلاد النبی منا رہے ہیں وہ یاد کے طور پر منا رہے ہیں، یہ دن آج کا نہیں ہے۔ اب اس بات پر غور کریں کہ جب اس پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم اس دن کو یاد کے طور پر مناتے رہے اور تقریب کے طور پر منا رہے ہیں۔ بزرگان دین کے زمانے میں اسے تقریب کے طور پر نہیں منایا گیا، یہ کوئی ریسنٹ ہسٹری ہے، یہ واقعہ قریب کے دور میں یعنی ماضی قریب میں ہوا ہے، یعنی ماضی قریب میں اس دن کو اس طرح منایا گیا ہے۔ پہلے بھی میلاد ہوتے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا، نعت پڑھنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ایک دن مقرر کرنا۔ میں اس جلوس کی بات کر رہا ہوں اور ان واقعات کی بات کر رہا ہوں جن کا انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے علاوہ ہے۔ اس جلوس کو حق نہیں پہنچتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نکالا جائے، کیونکہ اس کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسند کے علاوہ ہے۔ اور اگر ہمیں خوشی کا کوئی موقع ملے تو نور کو وابڈا کی روشنی کے الیکٹرک کی روشنی سمجھتے ہیں۔ نور تو نور ہے، اس کا روشنی سے تعلق نہیں ہے۔ یہ روشنیاں تمہارے زمانے کی ہیں۔ بعض اوقات کسی اور کو کوئی خواب آیا، خیال آیا، عرفان ہو گیا یا مکاشفہ ہو گیا، اس سے اگر پوچھیں کہ آپ کو کیا محسوس ہوا تو کہے گا میں ایک محفل میں گیا، وہاں کیا تھا؟ نور ہی نور تھا۔ کیسے؟ بڑے بڑے نورانی بلب لگے ہوئے تھے۔ اب یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ نور کا تعلق بلب سے تو نہیں۔ اس زمانے کی بات کو بیان کرنا اور اپنے عقیدے کے مطابق بیان کرنا، یہاں سے آدمی غلطی کر جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مشاہدہ عین حق ہوتا ہے۔ جس بزرگ سے اگر کبھی کسی کی ملاقات ہوئی، وہ جس زمانے میں ملاقات ہوئی، خواب میں یا عرفان میں یا مشاہدے میں، تو وہ ملاقات عین صحیح اسی زمانے کے ماحول میں ہوگی۔ یا آپ کے زمانے میں اگر وہ زندہ جاوید ہے تو آپ کے زمانے میں وہ آپ جیسی کوئی بات بتا کر چلا جائے گا۔ اس لیے آپ کا یہ سوال کہ میلاد کب سے منایا جا رہا ہے، تو یہ حال ہی میں واقعہ ہوا ہے۔ میلاد منانا اچھی بات ہے، لیکن بات غور طلب ہے۔ میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم درود شریف پڑھو، باوضو بیٹھے رہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لوگوں پر رحمتیں کرو اور دشمنوں کو معافی دو اور دوستوں سے معافی مانگو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف جلوس نکال لینا میلاد نہیں ہے، یہ صرف تقریب کے طور پر ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مقدس دنوں کے حساب سے چلتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کوئی جیسے بھی منا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد منانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہ چلنا میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔
جب یاد مناتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید بھی ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید بھی ہو اور ان کا بیان بھی ہو۔ اور یہ صحیح کہا گیا ہے کہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم نہیں وصل حبیب سے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اگر ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصل حبیب نہ دے، اگر ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصل حبیب نہ بنے تو اس پر ذرا غور کرو کہ کیا ذکر کر رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ذکر پر غور کرنا پڑ جائے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دو علیحدہ بیانات ہو رہے ہیں، یہ غور طلب بات ہے۔ اصل بات کیا ہے، اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا۔ تو یا رسول اللہ کہنے اور یا رسول اللہ نہ کہنے پر تمہارے ملک میں بڑا جھگڑا ہو چکا ہے، اس پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ عشق اور محبت کیا پیدا کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں یہ غور طلب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اسلام سے محبت ہے، لیکن اسلام سے محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت برابر نہیں ہو سکتی۔ محبت میں ذات کا ہونا ضروری ہے، تقلید کے لیے مذہب کا یا قانون کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام کی اطاعت ہو سکتی ہے، محبت ذات سے ہوگی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اطاعت کس کی ہوگی؟ ڈسپلن کی، قانون کی اور بیان شدہ شریعت کی۔ محبت صرف ذات سے ہوگی۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا ہے وہاں منع ہو جاؤ، اور جہاں چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو، اور رمل اور عمل سے منع کیا گیا ہے، رمل اور عمل بند کر دو۔ وہ آپ کرتے نہیں ہیں، بلکہ قرآن سے فعلے نکال لیتے ہیں۔ آپ رملیات کرتے رہتے ہو، عملیات کرتے رہتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جس بات سے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، آپ اس بات سے منع نہیں ہوئے۔ آپ کو منع کیا گیا ہے کہ مزار پرستی نہ کرو، لیکن آپ نہیں باز آ سکتے، آپ مجبور ہیں۔ کہتے ہیں محبت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اب ہم مزار پرستی سے پرے نہیں رہتے۔ آپ کو منع کیا گیا ہے بہت ساری باتوں سے، اور آپ ان باتوں سے منع نہیں ہوتے، اور آپ لوگ اس نام کا اور ذات کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے کسی بتائے ہوئے اصول کے علاوہ عمل کر جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ غور رہے کہ عید میلاد النبی اصل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا جائے۔ یہ جلوس کا نام نہیں ہے، روشنی کا نام نہیں ہے، اور بلب لگانے کا نام نہیں ہے۔ اصل میلاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ملت اسلامیہ یا امت محمدی کی طرف رجوع کرنا اور اس میں ایک اجتماع پیدا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی سلاسل آئے ہیں، ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مختلف طبقے آئے ہیں اور مختلف انداز آئے ہیں۔ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قوالی کر رہا ہے اور کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے اور کوئی انجمن میں بیٹھا ہے۔ یہ سارے اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سے ملت منتشر ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کا کوئی ایسا فارمولہ نکالو کہ جس سے ملت ایک ہو جائے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہی فلاح پا جاؤ۔ اگر آپ کا بھائی دوزخ میں گیا تو کیا یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہوگی؟ دعا یہ کرو کہ تم جنت میں اپنے بھائی سے سمیت جاؤ۔ کون سا بھائی؟ وہ جو گمراہ ہو گیا ہے۔ اس لیے جنت میں جانے والے لوگ وہ ہوں گے جو دوسروں کی فلاح چاہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا کرنے کے موقع پر بھی بد دعا نہیں فرمائی، حالانکہ موقع تھا کہ جو شخص، جو ملت، جو طبقہ یا جو سوسائٹی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے انتہا زیادتی کر رہی تھی، اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تو اس بستی کو غرق کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ سن کر رحمت اللہ عالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بستی کو تباہ نہ کیا جائے، کیونکہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادیں ضرور مسلمان ہو جائیں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں کی اولادیں مسلمان ہو گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی مقام پر اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا۔ اے مسلمانان عالم، آپ سوچو، کیا آپ کے دلوں میں کوئی انتقام کا جذبہ ہے؟ اور اگر آپ کے دلوں میں انتقام کے جذبات ہیں تو دن منانے سے بات نہیں بنے گی، دل کو صاف کرنے سے بات بنے گی۔ کیا آپ کے دل سے انتقام نکل گیا ہے؟ کیا آپ کے دل سے دنیا میں ٹھہرنے کا لالچ نکل گیا ہے؟ اور کیا آپ کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے قریب رہنا چاہتی ہے؟ اور فرض کرو کہ آپ کو آپشن مل جائے اور یہ اختیار مل جائے کہ دونوں میں سے ایک چیز چن لو، ایک طرف پیسہ ہے اور ایک طرف غریبی ہے، اور غریبی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، تو آج کے زمانے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو غریبی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اکٹھا قبول کریں گے۔ اور عام طور پر درد غربت گدھے میں پلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ جہاں بھی جلے ہیں وہاں درد اور غربت بھی ضرور ملتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ زندگی کی تھوڑی سی ابتدا بھی قبول کر لیا کرو۔ اگر آپ کے اندر جائز، ناجائز، خفیہ اور غیر خفیہ دولت کو حاصل کرنے کا جذبہ بند ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ جس شخص نے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے قطع تعلق کر لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں وہ پسندیدہ شخص نہیں ہے۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی کا پورا مضمون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ کس طرح آپ نے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اور اللہ کی محبت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور ان سے محبت کی جائے۔ تو اس راستے پر چلنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عید میلاد النبی کی جو تقریب ہم منا رہے ہیں یہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، اس کے پیچھے سند نہیں ہے۔ جس طرح داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ سند نہیں ہے کہ داتا صاحب کسی مزار پر آئے تھے، بلکہ مزار پر نہیں آئے تھے، لیکن ہم ان کے مزار پر جاتے ہیں۔ تو داتا صاحب جب تشریف لائے تو وہ کسی آستانے پر نہیں آئے تھے، بلکہ کوئی واقعہ کرنے آئے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف میں کسی آستانے پر نہیں گئے۔ اب یہ دو معتبر ہستیاں ہیں جو بغیر کسی آستانے کے کسی کام پر گئے۔ اب یہ بھی غور طلب بات ہے کہ داتا صاحب اور خواجہ صاحب دو معتبر ہستیاں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے۔ یہ کسی آستانے پر نہیں بلکہ کسی کام پر گئے، یعنی کسی اسلامی کام پر گئے۔ جس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی فلاح کی دعا کی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقبول ہوا، یعنی وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ یا رب العالمین اس امت پر رحم فرما۔ تو امت کون ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اس امت پر رحم فرما تو اس میں آپ کا وہ مخالف بھی شامل ہو گیا جو کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن آپ کو نہیں مانتا، یعنی ایسا بندہ جو اسلام کو اچھا سمجھتا ہے اور تمہیں اچھا نہیں سمجھتا۔ اب غور کرو اس بندے کا تمہارے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ یہ شخص اسلام کو تو اچھا سمجھتا ہے لیکن تمہیں اچھا نہیں سمجھتا، تمہارا مخالف ہے اور اسلام کے حق میں اچھا ہے۔ اب تم اس آدمی کے حق میں دعا نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کے لیے دعا کا کیا حکم ہے؟ کون آدمی؟ جو اسلام کو اچھا سمجھے اور تمہیں اچھا نہ سمجھے، اور تم اپنے ناپسند کرنے والے کے لیے کبھی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بڑا ضروری حصہ ہے۔ کون سا حصہ ضروری ہے؟
وہ آدمی جو تمہیں ذاتی طور پر پسند نہ کرتا ہو اور اسلام کو پسند کرتا ہو، اس کے لیے دعا کرو۔ اب یہ کب ہوگا کہ تم اس کے لیے دعا کرو؟ یہ تب ہوگا جب تم اس کو ناپسند نہ کرو گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہ فارمولہ بن گیا ہے کہ اپنی پسند اور ناپسند کو بغیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سند کے استعمال نہ کرو۔ جب تک وہ سند نہ ملے کسی کو ناپسند نہ کرنا۔ اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ آدمی ہوا اور تم نے ناپسند کیا تو تم کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں جا سکتے۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ بڑا ٹیسٹ ہوا کہ ایک سیاہ فام غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی سوسائٹی میں نازل فرما دیا۔ اب وہ عرب سوسائٹی بڑی نستعلیق سوسائٹی تھی۔ وہ لوگ رنگ کا خیال کرنے والے اور مرتبے کا خیال کرنے والے اور زبان کا خیال کرنے والے، اور ادھر غلام کو اتنی بڑی فوقیت مل گئی۔ اب ان کو یہ بتانا تھا کہ یہاں فوقیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقرب کی ہے اور خون کی نہیں ہے۔ فوقیت یہاں خدمت کی ہے، نسل کی نہیں ہے۔ فوقیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کی ہے، تمہارے مزاج کی نہیں۔ اس لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کی فوقیت مان لو گے تو پھر آپ کا اپنا مزاج ختم ہو جائے گا۔ اپنے مزاج کو ان کے تابع کر دینے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر سکتا ہے، ورنہ ان کے محبت کا دم نہ بھرنا۔ اگر آپ کو کبھی دین اور دنیا کو سلیکٹ کرنے کا چوائس مل جائے تو دنیا کو ترک کر دینا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے۔ ایک صحابی مکان بنا رہے تھے، مکان کا گنبد ذرا پختہ اور بلند ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے خاموش ہو کر چلے گئے۔ شام کو وہ صحابی گئے، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر سلام کیا، جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ بات کیا ہے۔ باہر جا کر صحابہ کرام سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، خطا تو کوئی نہیں ہوئی، تمہارے مکان کے پاس سے گزرے تھے اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر کچھ نہ پسند فرمایا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے وہ مکان گرا دیا۔ پھر واپس آ کر سلام کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہاں رہنا چاہتے ہو جبکہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ یہاں رہنے کا مقام ہی نہیں ہے، تو وہ شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا ہے اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس دنیا سے فارغ ہونا ہے۔ اگر محبت مانگتے ہو تو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ کے سارے جذباتی کبوتر اڑا دو اور ایک ایک کر کے ہر شے کو چھوڑ دو، پھر اللہ جانے اللہ کے کام جانے۔ چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا، غبار راہ حجاز ہو جا۔ یعنی یہاں سے ساری وابستگی چھوڑ کر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑو، تو یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان لوگوں سے پوچھو جن لوگوں نے ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا۔ ایک بزرگ خربوزہ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے مگر کھاتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا کہ خربوزہ نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خربوزہ کس طریقے سے کاٹتے تھے۔ جب تک مجھے سند نہ ملے میں کس طرح کھاؤں، اور پھر ساری عمر خربوزہ نہ کھایا۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت کو ساری عمر کا سفر نامہ بنا لیا کہ اس کے مطابق سفر کرنا ہے۔ جہاں جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں ان لوگوں کو وہاں سے گزرنے کی خواہش اور تمنا رہی ہے۔
ان لوگوں کو پتہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیا ہے۔ آپ لوگ خود دیکھیں کہ اس محبت کا اعجاز کیا ہے۔ آپس میں لڑنے والے اور سال ہر سال لڑنے والے اور نسل در نسل لڑنے والے آخرکار ایک محفل میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متفرق قبائل کو جمع کر دیا، تو متفرق کو اجتماع میں لانا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے۔ اور اب آپ لوگ پھر ایک قسم کی تفریق میں آ گئے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں کیا ہے۔ جمعیت نمبر 1، جمعیت نمبر 2، اول مسلم لیگ، دوم مسلم لیگ، سوم مسلم لیگ۔ اسلام کے نام پر بننے والی بے شمار جماعتیں، اور جماعت اسلامی بھی ایک جماعت ہے کہ اس کے بعد کسی کو اسلامی کہلانے کا حق نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک گروہ بن گیا۔ اب تم لوگ کون ہو؟ اس کے علاوہ ہی ہوگے، اور تم مشائخ کرام اور ان کے تمام واقعات دیکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا دین، ان کو پسندیدہ دین ہے، اور اس کے ضابطے، حدود اور خطوط مقرر ہو چکے ہیں۔ اب اس حویلی کے اندر اپنے الگ الگ کمرے الاٹ کرانے سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر رہے ہو؟ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ لوگ اور وہ لوگ، یہ کتاب اور وہ کتاب، تو کیا اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہو رہی ہے؟ یہ ساری کتابیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی لکھی ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی کتاب صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن کی تفسیر بھی بات کی بات ہے۔ اگر تفسیر چھوڑ دو اور صرف قرآن کو پڑھو تو انشاءاللہ سب آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھا کرو، اور محبت کا اعجاز یہ ہے کہ محبت سیرت آشنا کر دے گی۔ محبت کتاب سے نہیں بلکہ عطا سے ملتی ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ محبت کا اعجاز یہ ہے کہ محبت مزاج آشنا کر دے گی۔ مزاج کتاب سے نہیں ملے گا بلکہ توجہ سے ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے ملے گا، اور یہ مہربانی آپ بھی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث کتابوں میں ہے وہ بھی حدیث ہے، اور آج بھی حدیث جاری ہے۔ جن جن لوگوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں اور آج کل فرما رہے ہیں وہ بھی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کی سیرت جو ہے یہ آج بھی جاری ہے۔ تبھی تو آپ قیامت تک کے لیے ہیں، بلکہ قیامت کے بعد کے لیے بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ موجود رہے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دور سے شروع ہوتے ہیں اور ایک دور پر ان کا وصال ہو جاتا ہے تو گزرے ہوئے دور پر اتنی بڑی عمارت بنانا آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور پھر درمیان میں ایک پردہ بھی ہے۔ یہ پردہ کیا ہے؟ اس کو اس طرح سمجھیں کہ آپ سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں، اور سمندر ہمیشہ کے لیے ایک ابدی زندگی ہے۔ وہ جو پہلے گیا یا بعد میں گیا وہ برابر ہے، سمندر تو وہی ہے۔ جب زمان و مکان سے آگے آ گئے تو وہاں پر تو وقت بھی نہیں ہے، وہاں کوئی سیکنڈ نہیں ہے، وہاں کوئی منٹ نہیں ہے، وہاں کے لمحات ہی اور ہیں۔ اس لیے یہ جو فاصلے ہیں ہماری نگاہ میں، یہ فاصلے ہمارا پردہ ہی ہیں۔ آج ہم ہیں اور پھر ایک دن ہوگا کہ ہم نہیں ہوں گے۔ اب آپ کے لیے نیا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس ہونے اور نہ ہونے کے باوجود آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہو۔ اس طرح آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ سکتے ہو۔ ہونے اور نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وصال کے وقت بھی، موت کے وقت بھی اور غم کے وقت بھی جس شخص کی محبت میں فرق نہ آیا وہی شخص
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قریب ہوگا۔ اور جس شخص میں خوشی، غمی اور موت کے وقت فرق آ جائے وہ اس محبت کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور اگلی بات یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہو جائے، اور اللہ کرے ضرور ہو جائے، تو وہ شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی دنیاوی آرزو کا سوال کرے اس کو محبت نہیں ہوگی۔ مقصد یہ کہ وہ جدا ہونے والا آدمی ہوگا، کوئی نقلی آدمی ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی لے کر جانا چاہتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے کسی کام کی غرض سے اٹھ کر جانے والا اس محفل کا آدمی نہیں رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا کون ہے؟ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نصیب ہو جائے، وہ باقی عشقوں کو بھول جاتا ہے اور وہ باقی فرائض بھی بھول جاتا ہے۔ ایسے شخص کے فرائض بدل جاتے ہیں، اس کا عنوان بدل جاتا ہے اور اس کے واقعات بدل جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا ضرور خیال رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ یہ محبت آپ کو جلوہ گر نظر آتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ خواب کو رفت ملے، بے بال و پر کو پر ملے، نعت پیغمبر سے جب عرفان پیغمبر ملے، اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں، اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے۔ یہ جلسہ جلوس سب اس لیے ہے کہ آپ کو ابھی عرفان اور ادراک نہیں ہو رہا۔ عجیب بے ترتیبی ہے، بیل گاڑیاں، ہلا گلا، بھاگم دوڑ ہے، جھمالو، میرا تو شہر ہی چھوڑ جانے کو دل کرتا ہے۔ میں چونکہ سخت بات نہیں کہتا بلکہ نرم بات کرتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ سارا تمہارا اپنا ہی بنایا ہوا ہے، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج کی بات نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کر رہے ہو اور جس طرح آپ کرنا چاہتے ہو، اب تو اس میں حکمران بھی شامل ہونے لگے ہیں۔ اگر حکمران سچا نہ ہو تو اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پہلی بات جو اس دین کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے وہ صداقت اور امانت ہے۔ بادشاہ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جس کی امانت ہو اس کو واپس کرے۔ عوام کی جو چیز ہے وہ عوام کو واپس ہونی چاہیے۔ صداقت کا معنی یہ ہے کہ اس اسٹیج پر کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی بیان غلط نہ ہو، اخباری بیان بھی غلط نہ ہو۔ تو یہ دو باتیں ہیں، صداقت اور امانت، جو اس دین کے آغاز سے بھی پہلے موجود تھی، اور یہ دو باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہی مشہور تھیں کہ آپ صادق ہیں، صادق الوعد ہیں اور امین ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو یہ بات تسلیم کرائی کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اگر کا جو لفظ ہے اس پر غور کریں، بڑے خوبصورت انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات فرمائی۔ اگر میں یہ کہوں کہ دشمن آ رہا ہے جو کہ تمہیں معلوم ہے کہ نہیں آ رہا ہے تو کیا کہو گے؟ کافروں نے کہا ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صداقت کا اتنا اعتماد پیدا کر لیا کہ اگر غیر صادق بات کریں تب بھی صداقت ہے، تو صادق کی بات ہی صداقت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ثابت کر دکھایا۔ کیا بات ثابت کی؟ کہ صادق کی بات صادق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وہ صداقت ہے۔ دنیا کی جو صداقتیں ہیں ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ آپ کے گھر کے باہر ایک آدمی آیا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی شک ہے تو باہر جا کر دیکھ لو۔ اگر کوئی شخص نہیں آیا ہوگا تو وہ کہنے والا سچا نہیں ہوگا، اور آیا ہوگا تو کہنے والا سچا ہوگا۔ تو
یہ تو وہ بات ہوئی جس کا ہم تجزیہ کر سکتے ہیں اور جس کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں اور جس کا ہم ثبوت مہیا کر سکتے ہیں۔ ایسی باتوں میں تو آپ صداقت پر غور کر سکتے ہو، لیکن جب یہ کہا جائے کہ کیا اللہ ہے تو اس کا کیا ثبوت؟ یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اعتماد کے بغیر چارہ نہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کا ثبوت کیا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہے۔ چونکہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہے اور بس اللہ ہے۔ لہذا نہ ثابت ہو سکنے والی بات بھی اعتماد شخصیت کے ذریعے ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی معتبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا مستند ہے۔ آج تک کسی کا اللہ کو ثبوت نہیں ملا اور آج تک لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ ہے۔ یہ اس لیے فرمانے والا سچا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی خوبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے اور اللہ کا ثبوت نہیں ہے، اللہ کے واقعات نہیں ہیں اور اللہ ہمارا تجربہ نہیں ہے اور ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اب ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے تو بس ٹھیک ہے اللہ ہوگا، پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا پیدا فرمائی ہے اور صرف ایک ذات پر درود بھیجتا رہا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اس حد تک صداقت ہے کہ وہ جو کہیں وہ سچ ہے، تو یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اعتماد کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر جب معراج شریف کا واقعہ ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جب آپ فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، اور یہی ایک راز ہے کہ جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ایسا ہی ہوگا۔ تو بہت سی باتیں ہیں جن کا ثبوت مہیا کرنا مشکل ہے، مثلا مرنے کے بعد ایک زندگی ملے گی، اس کا ثبوت کسی کے پاس نہیں۔ کبھی کوئی مرا ہوا بندہ آپ کے پاس نہیں آیا ہوگا کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی ایمان ہے، ایسا ایمان جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ اور اس پر اعتماد تو ہے لیکن جس کا ثبوت نہیں ہے، ایسے فرشتے جن کا ثبوت نہیں ہے، ایسے جبرائیل جن کا ثبوت نہیں ہے، یہ سب ایمان ہی ایمان ہے، ایمان ہی ایمان ہے۔ یہ ایمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت والی شخصیت پر اعتماد کی وجہ سے ملا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کو ایسا منایا کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اس طرح کا اعتماد ہونا چاہیے، اور صرف جلوس نکالنے سے بات نہیں بنتی۔ اس جلوس میں مجھے ایک اچھی بات نظر آتی ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس ہو اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جا کر ختم ہو۔ اس بات سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رشتہ ضرور ثابت ہوتا ہے، ورنہ اس مقام پر جانے کا کیا سبب ہے؟ تو غالباً یہ ایک ہی واقعہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مظہر نور خدا ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بات دیکھو کہ جب جاننے والے منانے کا کوئی پروگرام نہیں بنا رہے تو یہ جاننے والے کچھ نہ کچھ تو کریں گے، نہ جاننے والے ہلا گلا چاہتے ہیں، رونق چاہتے ہیں۔ اس لیے جاننے والوں کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی فنکشن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ہو اور اسے بڑے مقدس انداز میں ضرور کیا کریں، تاکہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو، ورنہ لوگ تو یہی لوگ کرتے رہیں گے، بیل گاڑی زندہ باد، مردہ باد اور ڈھول دھمکے کرتے رہیں گے۔ اس سے بچنا چاہیے۔
اب تو بزرگوں کے عرس پر بھی ایسا ہوتا ہے. مثلاً دھمال ہے. دھمال اسلام کے شاعر علامہ سے تو نہیں ہے. مادھو لال حسین کے دربار آپ کبھی گئے ہو تو عجیب و غریب منظر ہوتا ہے. یہ اسلام کی بات نہیں ہے. اسلام کے اندر تو یہ واقعہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد منانی ہو تو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے. ہمیشہ ہی مناؤ اور اس طریقے سے مناؤ کہ اس کے اندر سنجیدگی پیدا ہو اور تقدیس پیدا ہو اور ادب پیدا ہو، تاکہ بچوں کے اندر اور نئی نسل کے اندر روشنی پیدا ہو. یہ نہ ہو کہ آپ اسے بے ترتیب کر دو. اس جلوس سے حکومت والوں نے کبھی فائدہ اٹھایا؟ اس سے حکومت کچھ دیر پا ہو جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حکمران نیک لوگ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں شامل ہوئے ہیں، لوگ جھنڈیاں لے کر دیتے ہیں. ایسا شخص مہنگا بیچتا ہے اور بھائیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، گھٹیا مال فروخت کرتا ہے اور مال میں ملاوٹ کرتا ہے، لیکن جھنڈیوں کے پیسے ضرور دیتا ہے کہ میلاد النبی پر لگا دو. ایسے آدمی کو اتنا کہو کہ غور کرے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا کر رہا ہے. ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ دیکھ بھائی، تیرے کارخانے کی بنی ہوئی چائے ہم نے پی ہے لیکن اس میں کوئی ذائقہ نہیں نکلا. کہتا ہے گلہ نہ کیا کر، تیرے کارخانے کی بنی ہوئی ہلدی میں بھی تو کھا رہا ہوں، بالکل زہر ہے. کھانا آپ نے 2 وقت کا ہی کھانا ہے، پھر رخصت ہو جانا ہے. کوئی آدمی آج تک ایسا نہیں ملا جو 4 وقت کھانا کھا سکے. آپ کے معدے تو ویسے ہی خراب ہیں، آپ خوراک کی بجائے دوائی کھاتے رہتے ہو. ضرورت کے بعد آنے والا پیسہ صرف نظر آتا ہے، محسوس نہیں ہوتا. ضرورت تک پیسہ ہے، لیکن ضرورت کے بعد آنے والا پیسہ بیکار سی چیز ہے، آتا ہے جاتا ہے. ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ میرا کاروبار نہیں چلتا تھا. ہمارے پیر صاحب نے دعا کی اور کہا پھل فروٹ بیچو. میں نے فروٹ کی دکان کھول لی. پہلے خربوزے بیچے، پھر دوسری چیزیں. اب اللہ کے فضل سے میری اپنی دکان ہے اور روزانہ 1000 روپے کی آمدن ہو جاتی ہے. سیل بڑھتی ہے، آمدن بڑھتی ہے، رونق لگی ہے. اب وہ کرتا یہ تھا کہ 20 روپے والی چیز 50 روپے میں بیچتا تھا. اب اپنے بھائی سے زیادہ منافع اپنے پیر صاحب کا نام لگا کر لیتا تھا. اس میں نہ تو پیر خوش ہوتا ہے اور نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے. کہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ نہ چل پڑنا. اس بات کا بڑا اندیشہ ہے. اس کا خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یاد مناتے ہوئے آپ بہک جاؤ اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے آپ پر یادیں منانے کی پابندی لگ جائے. آج جس طرح ہوتا ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس پر کے عرس منانے والے کسی آدمی نے کشف المعجوب نہیں پڑھی، منانے والے بھاٹی گیٹ تک جلیبی کھا کے آ گئے اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ داتا صاحب کا عرس ہے، سبحان اللہ کیا جلیبی ہے. اب آپ ہی بتاؤ جلیبی سے کیا تعلق داتا صاحب کا. پھر کہتا ہے کہ چلو رونق میلہ بھی دیکھیں. اب اس نے رونق میلے کا نام داتا صاحب رکھ دیا ہے. اگر آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں لے کے جا رہی ہے تو پھر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے. آج کے دن کوئی شخص یہ وعدہ کر لے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہمیشہ باوضو رہوں گا، سبحان اللہ، پھر آج کا دن اس کے لیے مبارک ہو گیا. کوئی شخص یہ کہے کہ میں آج نفس شب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے 2 رکعت نفل ضرور پڑھوں گا اور میں فلاں وقت درود شریف ضرور پڑھوں گا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں تقلید کرتا ہوں اور میں بھائی کو معاف کرتا ہوں. اور یہ کہے کہ ایک آدمی کو میں نے تکلیف دی تھی اور آج کی وجہ سے میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں. ایسی صورت میں آج کا دن مبارک ہے. آپ غصہ بھی کرتے ہو، لالچ بھی کرتے ہو،
نفرتیں بھی کرتے ہو، مال جمع بھی کرتے ہو، اس کی گنتی بھی کرتے ہو، دنیا کی آرزو کے پیچھے بھاگے دوڑے پھرتے ہو، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام بھی لیتے ہو۔ یہ سب اتنا میکینیکل نہیں ہے، یعنی یہ محبت مشین کی طرح نہیں ہے۔ آپ کا دل کہے اور آپ کی روح کہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود شریف پڑھا جائے، غور سے پڑھا جائے، آنسوؤں مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے، مبارک ہو کہ دنیا میں شہ دنیا و دین آئے، چراغ طور آئے زینت عرش بری آئے، کہ حسن ذات دینے کے لیے ذوق یقین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے، سراپا عشق حق بن کر حسینوں کے حسین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ وہی حام و تا ہیں، مدثر ہیں، مزمل ہیں، وہ کرمنا بنی آدم کی تفسیر مکمل ہیں، امام الانبیاء ہیں، نور ہیں، انسان کامل ہیں، خدا خود میر مجلس ہے، محمد شمع محفل ہیں، دلوں کو نور دینے کے لیے نور مبین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا، کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا، حیات جاویدانی دیتا ہے دنیا کو پیام ان کا، خدا ہی جانتا ہے کس قدر پیارا ہے نام ان کا، گناہ گارو نہ گھبراؤ شفیع المرسلین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ در و دیوار طیبہ کے خوشی سے جگمگاتے ہیں، فضائیں رقص کرتی ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، ملائک حور و غلما راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں، کہ سلطان زمانہ دہر میں تشریف لاتے ہیں، جبین آسمان جھکتی ہوئی سوئے زمین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ دو عالم کے دلوں کو نور دیتا ہے جمال ان کا، یہ جاں ان کی، یہ دل ان کا، صفت ان کی، کمال ان کا، یہ دن ان کا، چراغ ان کے، فراق ان کا، وصال ان کا، غلام کم ترین واصف علی کو ہے خیال ان کا، محمد کی غلامی میں قلوب العاشقین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ بات اتنی ساری ہے کہ آپ سب درود شریف پڑھو اور ہر آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر رحم فرمائیں۔ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ انتشار ہو گیا ہے، آدمی آدمی سے الگ ہو گیا ہے، فرقہ فرقے سے الگ ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے طبقے الگ الگ ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملت مٹ جائے۔ دعا یہ کرو کہ یا رب العالمین، یا رسول اللہ امت کو اکٹھا فرمائیں، ملت کو اکٹھا فرمائیں، ان کو پھر عہد رفتہ کی طرف رجوع عطا فرمایا جائے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں، اسی طرح آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رحمت للعالمین ہی کرے، تاکہ ہمارے اندر سارے انتشار دور ہو جائیں۔ یہ دعا کیا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں میں غریب ہیں اور بادشاہوں میں بادشاہ۔ آپ جس انداز سے اپروچ کرو گے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ملے گی۔ محبت سے کرو گے، دل سے دنیاوی آرزو نکال دو، پھر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحم فرمائیں گے۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت فرما، یا رب العالمین رحم فرما، یا اللہ تعالیٰ اس امت پر ملت پر رحم فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن ہوں۔
واقعی چراغوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت روشن ہو۔ یا اللہ ہم خالی تقریب منانے والی قوم نہ بن جائیں، خالی جلوس نکالنے والی قوم نہ بن جائیں، اسلام کا بول بالا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔